نئے سال پر ہم موجودہ سیاسی منظرنامے پر تفصیلی بات کریں گے، جس میں ایک طرف حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کا شور ہے، تو دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف اپنی معاشی کامیابیاں گنوانے میں مصروف ہیں، اور اس تناظر میں 2025 گزشتہ سال سے کتنا مختلف ثابت ہو سکتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر اعظم پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی صاحب۔ السلام علیکم عباسی صاحب۔ جی بس السلام۔ ہیپی نیو ایئر عباسی صاحب۔ آپ کو بھی مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ پاکستان کے لیے یہ سال، دنیا عالم اسلام کے لیے یہ سال، فلسطینیوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہو، اور پاکستان کی خاص طور پر ترقی کا سال ہم اس کو کہہ سکیں۔ آپ کو کیا سمجھ آ رہا ہے کہ 2025 میں آپ کی کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ پاکستان کی آؤٹ لک کیا ہوگی؟ پولیٹیکل ہو، اکنامک ہو، کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ آپ کے رویے اور عمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ نے وہی رویہ رکھا جو اس سال تھا تو پھر بدقسمتی سے ہم کہیں نہیں جا رہے۔ اگر ہم نے اپنا رویہ درست کیا، جو ہماری جمہوری یا پارلیمانی اقدار ہیں، جو ہمارا رویہ ہے معیشت کی طرف، پھر ہمیشہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ جتنے حالات برے ہیں ایسے تو برے ہو نہیں سکتے، لیکن آپ کو اپنے سوچ کو اور عمل کو بدلنا ہوگا۔ صحیح ہے۔ اچھا، جو ویسے آپ کی ہوپ ہے اس چیز میں، آپ کو امید ہے کہ یہی ہوگا کہ بہتر ہوگا؟ میں امید رویوں میں تبدیلی آئے گی؟ تو مشکل لگتا ہے رویوں میں تبدیلی ذرا زیادہ آپ کو ہوپفل نہیں ہے؟ جو ہے ماضی کو اگر آپ دیکھیں تو وہ چیز نظر نہیں آتی، بدقسمتی سے۔ یہ افسوسناک بات ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، اور اب کل بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیٹ ہے، ٹوڈے از فرسٹ، کل ہے سیکنڈ، اور 2 فروری کو ایک سیکنڈ راؤنڈ ہونا ہے پی ٹی آئی اور گورنمنٹ کی ٹاکس کا۔ ان ٹاکس کے والے سے آپ کی کیا امیدیں ہیں؟ کچھ اس سے نکلے گا یا زیادہ آپ کو؟ کہیں نہیں جا رہے ہیں، کہیں نہیں، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اگر انہوں نے ملک کی بات کرنی ہے، عوام کرنی ہے، ملک کی ترقی کی بات کرنی ہے، ملک کی جمہوریت کے جو مسائل ہیں ان کی بات کرنی ہے، اس کا فوراً جو ہے وہ ان کو عوام نے دیا ہے، جیسا بھی دیا ہے، ٹوٹا پھوٹا جو بھی دیا ہے۔ کسی کے پاس فارم 45 ہے، 47 ہے، تو وہ پارلیمان ہے۔ پارلیمان میں بات کریں، عوام کے سامنے بات کریں۔ بند کمروں میں کیا ایجنڈا ہے ان کا جس پہ بات کریں گے؟ لیکن اس کمیٹی میں تو دونوں سائڈ پہ، تو ایک سائڈ پہ تو چلیں پی ٹی آئی کے ممبران بیٹھے ہیں، دوسری سائڈ پہ تو کمیٹی میں پیپلز پارٹی اور اتحادی جماعتوں کے بھی لوگ ہیں، گورنمنٹ کے اتحادی جماعتوں۔ وہی ہے نا، ہمیشہ دو فریق ہی ہوں گے، تو کیا بات کریں گے؟ کس بات پر بات کریں گے؟ یہ تو آپ نے بڑا ایجنڈا کوسچن بتائیں اٹھایا۔ نا، میں پوچھے نا، بتائیں کہ آپ بات چیت کس بات پہ کر رہے ہیں؟ پی ٹی آئی تو یہ کہتی ہے کہ ہمیں شفاف عدالتی پروسیس مل جائے، اور ہم ڈیل نہیں مانگ رہے اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے، لیکن ہم عدالتی پروسیس کو شفاف چاہتے ہیں اور جوڈیشل کمیشن چاہتے ہیں۔ ان کی تو یہ ڈیمانڈ ہے جو کہ شاید غالباً کل سامنے بھی آ جائے گی۔ گورنمنٹ آپ کو کیا لگتا ہے کیوں بیٹھے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ؟ گورنمنٹ دباؤ میں ہے، گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور حکومت چل نہیں رہی، تو اس لیے ان کو بھی بیٹھنا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے یہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہے۔ وہ جو بات چیت کریں گے وہ لے کر جائیں گے آگے، اوپر نیچے، جہاں بھی لے کر جائیں گے لے کر جائیں گے، بہرحال کہیں وہ جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، فیصلہ اس ٹیبل پہ نہیں ہوگا، فیصلہ وہ جائے گا۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ تو ایک قسم کی جو مسائل پیدا کردہ ہیں ان کا حل نکال رہے ہیں نا۔ ہاں، جو جوڈیشل پروسیس کیا ملے گا؟ آپ نے آئینی ترمیم کر کے سارا پروسیس ہی ختم کر دی ہے، جوڈیشری تو پاکستان میں ختم ہو گئی، تو آپ کو روز مرہ کی بنیاد پہ آپ کو اس کے مسائل نظر آئیں گے کہ یہ ہوا کیا ہے، جو 26ویں ترمیم ہے۔ لیکن پھر عباسی صاحب، ہوپ اس ٹاکس کے حوالے سے تو پورا پاکستان، خاصے مطلب سیاستدان بڑے ہوپ فل ہیں کہ چلو بھائی فائنلی اللہ اللہ کر کے کفر ٹوٹا، اور اللہ اللہ کر کے دونوں جماعتیں ایسی ہیں جن کی بڑی اسٹرانگ پوزیشنز تھی ساتھ بیٹھ گئے ہیں۔ آپ نے تو بالکل ہی ان کو ملٹی پلائی بائی زیرو ہی کر دیا۔ پہلے بھی بڑے بیٹھے ہیں، میں خود بیٹھا رہا ہوں ایسی، لیکن وہاں پہ بات کچھ ہوتی نہیں ہے، وہاں حل نکلتا نہیں ہے، کیونکہ دونوں جو سائڈ ہوتی ہیں وہ فری نہیں ہوتی ڈیسیشن کرنے کے لیے۔ میں تو 3 بار تو میں خود اس کا حصہ رہا کہ بیٹھا گیا، اور وہ ایشوز تھے، بڑے کلیئر ایشوز تھے، یعنی ایک نیب کا کیا کرنا ہے اس کا تھا، نیب کی ترامیم تھی، جہاں پی ٹی آئی، ہم اپوزیشن میں تھے، ہم بیٹھے، فیٹ ایف کے بل تھے، کچھ اور بل تھے، وہ لیجسلیشن تھی۔ اچھا، اس پر بھی جب طے ہو گئی بات کہ ایسے کریں گے ایسے کریں گے، تو پی ٹی آئی والے گئے، واپس آئے، انہوں نے کہا خان صاحب تو مانتے نہیں ہیں، تو بس ہم گھر چلے گئے، جو سارا وقت تھا وہ ضائع ہوا، پھر وہی گالی گلوچ جو پہلے والے تھے شروع ہو گیا۔
تو یہ بات کچھ مجھے بنتی نظر نہیں آتی، کیونکہ پوزیشنز بڑی ایکسٹریم اور بڑی فرم ہے، اب دونوں پیچھے ہٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. یہ ہم نے سیاست کو فتح اور شکست میں بدل دیا ہے، ایک جیتے گا اور ایک ہارے گا. اس طرح سیاست ہو نہیں سکتی. ون ون کچھ نہیں ہو سکتا اس میں؟ ون ون ہے نہیں نا، اس میں نظر نہیں آتا نا. آپ کی پوزیشن جو آپ نے لی ہیں وہ زیرو سم والی ہیں، یعنی اچھا ٹھیک. فتح اور شکست والی ہیں. تو سیاست اس طرح چلتی نہیں ہے. اس لیے مجھے اللہ کرے کچھ نکل آئے، پر مجھے کوئی زیادہ امید نظر نہیں آتی. اچھا، تو پھر جب امید ہمیں ٹاک سے نظر نہیں آتی تو پھر معاملہ ہمیں تو ایک احتجاج کی بھی کیفیت نظر آتی ہے کہ کہیں کہیں پھر احتجاج بھی شروع ہو سکتا ہے. سول نافرمانی کی تلوار ویسے ہی پاکستان پہ لٹک رہی ہے. ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز کل سے ویسے چل رہی ہے اور ہم نے سوچا کہ ناظرین کے لیے تھوڑا سا ایک لائٹر مومنٹ بھی رکھیں پروگرامز میں. آج پہلا دن ہے نئے سال کا، بہت زیادہ سخت کرخت سیاست پہ بات نہ کریں. عباسی صاحب، آپ وزیر اعظم رہے، آپ نے بھی احتجاج دیکھے ہیں اپنی وزارت عظمیٰ میں. ایک احتجاج وہ ہے کہ بھائی ڈی چوک پہ آئیں گے ہم اور یہ کریں گے وہ کریں گے، اور دوسرا ایک احتجاج کا طریقہ ہے جو کل شہباز شریف صاحب نے بتایا. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے ان کا یا نہیں دیکھا. عباسی صاحب کو ہم ناظرین وہ کلپ دکھاتے ہیں، پھر عباسی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کا طریقہ احتجاج، قابل قبول طریقہ احتجاج کون سا ہے اور کون سا ہو سکتا ہے. ذرا دکھائیں جی کلپ. میں ایک دفعہ جاپان گیا اور وہ ہونڈا فیکٹری تھی. میں جب گزر رہا تھا تو وہاں او کی آواز آئی. پھر میں نے جو ہمارے ہوسٹ تھے، میں نے لگا ان سے پوچھ لیں، میں چپ ہو گیا. پھر میں آگے گیا، پھر او. جب تیسری مرتبہ او ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. وہ ڈائریکٹر تھا، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جی یہ ورکرز ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اندازہ کریں، کام نہیں رکا، پروڈکشن جاری ہے، مگر اپنا احتجاج انہوں نے ریکارڈ کروایا او کر کے. او کر کے احتجاج، آواز نکال کے. اب احتجاج کا کون سا طریقہ ہمارے ملک میں رائج ہونا چاہیے کہ بھائی یہ قابل قبول ہے سب کے لیے، اس طریقے سے احتجاج کریں؟ یا تو یہ آواز والا او کر کے آواز نکال کے احتجاج کرنے والا طریقہ ہے، یا وہ ہے کہ بھائی ہم ڈی چوک پہ دھرنا دیں گے، آ کے بیٹھیں گے، جو کرنا ہے کر لو. سننے والا ہو تو او سے بھی کام چل جاتا ہے. آگے سے گولی چلانے والے ہو تو پھر او سے کام نہیں چلتا، کسی پتھر پتھر مارنا پڑتا ہے. لیکن یہ او والی اسٹریٹجی ویسے عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو سمجھ میں آئے گی کہ وہ آواز سے احتجاج کریں کہ ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہمیں نامنظور یا سم تھنگ یہ کچھ ایسا؟ حکومت کا کام ہے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ او سے بھی کام چل جائے. یہ کیسے؟ اب اگر آپ کا کہہ تو ہو رہے ہیں رویہ، ویسے، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ او کر کے آپ کام چلائیں، ہم ہو سکتا ہے پھر ہو سکتا ہے پھر وہ آپ سننے کی. رویہ آپ کو بہتر کرنا پڑے گا نا. وہاں مینجمنٹ ہے وہ او سے سن لیتی ہے. جس کمپنی کی بات کر رہے ہیں وہ او کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ورکر کچھ مشکل میں ہے، ان کی بات سننی چاہیے. ہم تو سننے کو تیار نہیں ہیں. آپ میں وہی رویے کی بات کر رہا ہوں. آپ جب سے یہ حکومت آئی ہے، اس کے جو قوانین بنائے ذرا ان کو منگا کے دیکھ لیں. ایک سے ایک کالا قانون بنایا جس کو کل آپ کو ریورس کرتے بھی کئی سال لگ جائیں گے، یا آپ کو دہائیاں لگ جائیں گی. لیکن ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے واسی صاحب کہ جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ تو کہتا ہے کہ بھئی یہ کالا قانون ہے اور اس کو آپ ریورس کریں، لیکن جب وہ پھر پاور میں آتے ہیں تو ان کی بھی شاید ایسے پریشر کا سامنا ہوتا ہے. پریشر نہیں ہوتے ان کو، وہ کہتے ہیں بڑے فائدے کی بات ہے، میں اپوزیشن کو دبا لوں گا اس کو استعمال کر کے. تو پھر وہ بھی ریورس، ہاں وہ بھی ریورس نہیں کرتے، اس لیے ہوتے نہیں. اس لیے کہتا ہے جو کالا قانون بن جائے وہ سب کو فائدہ مند نظر آتا ہے. صحیح ہے. جو بھی اقتدار میں، اور ہمیشہ اقتدار میں وہی ہوتا ہے عموماً جس کے پاس اکثریت ہو. ٹھیک ہے، ہمارا تو اللہ کا کرم ہے کہ اقلیت سے بھی کام چل جاتا ہے. اچھا اب عزیز صاحب یہ بتائیں کہ فائنلی امریکہ کے پریشر کی بات ہو رہی ہے، کیا پاکستان پہ امریکہ کا پریشر پڑے گا یا پڑ رہا ہے؟ جو رچرڈ گرینل کی ٹویٹس آئیں، یا آنے والے جو صدر ہیں وہاں پر 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے آج سے کوئی 19 دن بعد، ادھر سے کچھ پریشر آتا ہے یا کوئی ایسی ڈیمانڈ آتی ہے آپ کو نظر آتی ہے کہ جس کا شاید حکومت مقابلہ نہ کر سکے؟ یا آپ اپنی جو خارجہ صورتحال ہے جس وقت مڈل ایسٹ کے خاص طور پہ حالات ہیں، مجھے پاکستان پہ کچھ خارجہ پالیسی کے حوالے سے دباؤ نظر آتا ہے. مشکلات کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا. اس کے لیے ابھی سے آپ کو تیاری کر لیں، اپنا گھر مضبوط کریں، جو نفاق ہے، جو انتشار ہے، اس کو ختم کریں تاکہ آپ ایک قوم کی آواز سے بات کر سکیں. اور اس دباؤ میں عمران خان کی رہائی بھی شامل ہو سکتی ہے؟ نہیں، رہائی ایک ثانوی بات ہے. دیکھیں، رہائی کا ان سے تعلق نہیں ہے. وہ بات ضرور کر دیں گے ہیومن رائٹس کے حوالے سے. وہ بھی آپ کی غلطی ہے نا، جو آپ قانون بناتے ہیں، جس طرح آپ عمل کرتے ہیں. اب یہ مے نو کا معاملات تھے، سول کورٹس میں ٹرائل کرتے ہو بھی رہے ہیں، ویسے وہ ہو بھی رہے ہیں، اور پھر کچھ ملٹری کورٹس میں چلے گئے. وہ پھر ان کو ایک مل جاتا ہے ایک طریقہ، آپ کو دباؤ ڈالنے کا.